الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، آج 11 فروری ہے اور 14 فروری بروز پیر پوری دنیا کے اندر محبت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے. اور اگلا مہینہ جو مارچ کا آنے والا ہے، اس مارچ کے مہینے کی 8 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اور جگہ جگہ پر آپ کو خواتین کھڑی ہوئی اور بینر اٹھائی ہوئی، پلے کارڈ اٹھائی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان پلے کارڈوں کے اوپر ان کے طرح طرح کے مطالبات بھی ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر ان کے مطالبات کو بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے. اس بنیاد پر مناسب یہ سمجھا کہ آج 11 فروری کے جمعے کے اندر عورتوں کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اس لیے کہ ہر طرف سے زد کے اندر، تانے کے اندر اسلام اور اس کے احکامات آتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ آباد ہیں، جب کہیں پر عورت کی بات آئے گی تو وہ لازماً اسلام کو اور مسلمان خواتین کو گالیاں دیتے ہیں. اور ہماری بہت ساری مسلمان خواتین بیچاری ایسی بھی ہیں جو اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر ان لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی اسلام سے بیزاری کا اعلان بھی کرتی ہیں اور اظہار بھی کرتی ہیں. ایک زمانہ وہ ہے جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے. جاہلیت کے زمانے کے اندر عورت ذات کو ایک یوں سمجھ لیجئے فضول چیز سمجھا جاتا تھا. عورت ذات کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا. بیٹی کا پیدا ہو جانا ان کے لیے اتنا معیوب تھا
کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ جب ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس بات کو سن کر، جزاکم اللہ، اس بات کو سن کر ان کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا اور وہ کہا کرتے تھے اس بیٹی کو پال کر ذلت کمائیں یا اس کو زندہ درگور کر کے عزت کے ساتھ محلے کے اندر باہر جائے۔ یہ ان کا حال ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی عورت باقی بچ جاتی، اس کی شادی ہو جاتی، آگے اولاد ہوتی، اس کو بھی اس اعتبار سے کہ یہ معاشرے کا ایک گندا حصہ ہے سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر بیماری رکھی ہے مہینے کے کچھ دن، ان دنوں کے اندر عورت کو نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، اور میاں بیوی کا ملاپ بھی حرام ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر جب عورتوں پر یہ حالت آتی تھی، اس عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اور عورت کو نکال کر دور کسی درخت کے سائے میں اس کو باندھ دیا جاتا تھا۔ کھانے کے برتن الگ، پینے کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، اور کتے کو، کتیا کو جن برتنوں کے اندر کھانا دیا جاتا تھا، انہی برتنوں کے اندر ماہواری والی بیمار عورتوں کو کھانا پینا دیا جاتا تھا۔ اس قدر ذلت کے ساتھ عورت کے ساتھ وہاں پر سلوک ہوتا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا اس زمانے میں، عدت کا جو طریقہ کار تھا ان کے یہاں وہ یہ تھا، ایک کمرہ بنایا جاتا تھا، اس کمرے کو چاروں طرف سے لپائی کر کے بند کر دیا جاتا تھا، ایک چھوٹا سا روشن دان چھوڑا جاتا تھا، اس روشن دان سے ہی اس عورت کو کھانا پینا وغیرہ دیا جاتا تھا۔ وہ عورت وہاں پر رہتی 1 سال کے لیے، 1 سال مسلسل اس عورت کو اس 4 دیواری والے کمرے کے اندر بند رکھا جاتا تھا، وہی کھانا، وہی پینا، وہی سونا، سال بھر کے اندر نہانے کی اجازت نہیں، منہ دھونے کی اجازت نہیں، بال گندگی کو صاف کرنے کی اجازت نہیں۔ جب سال پورا ہو جاتا، اس کے بعد باہر سے گلی سے ایک کتا پکڑا جاتا تھا، کتا، اور اس کتے کو سوراخ کے ذریعے سے اندر داخل کیا جاتا، کتا اندر جاتا، اس عورت کے بدن کو سونگھتا، اگر بدن کو سونگھ کر کتا مر جاتا تو سمجھا جاتا عدت پوری ہو گئی، وگرنہ مزید 1 سال کے لیے اس کو اندر رکھا جاتا تھا۔ ذلت کی انتہا۔ پھر اگر کتا مر جاتا، عورت کو باہر نکال دے اور اس کو اونٹ وغیرہ پر سوار کر دے اور اس کو الٹا کر کے لیٹاتے، منہ یوں تھا تو منہ کو یوں کر دے، اور اس کے جو منہ والی سائیڈ ہے وہ اونٹ کی دم والی سائیڈ پر ہوتی، اور اس کے جو پاؤں ہیں اس کے سر والی طرف ہوتے، اور اس کو یوں اس کے ہاتھوں کو پھیلا دیا جاتا، اور ہاتھوں کے اندر مینگنیاں پکڑا دی جاتی، اور اس اونٹ کو بازار کے اندر سے گزارا جاتا، جہاں پر چند افراد بیٹھے ہوتے، یہ عورت اپنے ہاتھ سے وہ مینگنیاں نیچے گراتی تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ لوگ سمجھ جاتے تھے اس عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جاتا تھا۔ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، بھلے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا وہ من گھڑت مذاہب ہوں، ان تمام مذاہب کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اسلام نے جتنا عورت کو مقام دیا، عزت دی، مرتبہ دیا، اتنا دنیا کے کسی بھی مذہب نے عورت کو قابل قبول نہیں سمجھا۔ چنانچہ اگر ہم بات کر لیں یہودیوں کی، آسمانی مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، اپنے زمانے کے اعتبار سے برحق مذہب تھا، لیکن یہودیوں سے جا کر پوچھیں، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے یہاں عورت اس پوری دنیا کی مصیبت کا اصل سبب ہے۔ وہ عورت کو دنیا کے اندر ناپاک وجود تصور کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ان کا یہ کہنا ہے یہ عورت ایک فتنہ ہے، جھوٹی ہے، مکار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے
یہ عورت ہی ہے جس نے حضرت آدم کو پھسلا کر اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر کے ان کو دنیا کے اندر لانے کا سبب بنی۔ اس بنیاد پر یہودیوں کے یہاں عورت کے متعلق جو ذہن پایا جاتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ عورت ایک ناپاک وجود رکھتی ہے، ایک جھوٹی مکار قسم کی مخلوق ہے، لہذا ہمارے یہاں اس کو کوئی بھی کام، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی اختیار، کوئی بھی اچھا کام کسی کا بھی اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کا کہنا ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائی مذہب کے پیروکار یا ان کے ائمہ یا ان کے علماء، ان کے یہاں بھی عورت کا وہی مقام ہے جو یہودیوں کے یہاں ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عورت شیطان کا آنے کا ذریعہ ہے اور عورت جہنم کا دروازہ ہے۔ عورت شیطان کے آنے کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا دروازہ ہے۔ مقام وہ بھی کوئی نہیں دیتے۔ پھر یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان دونوں مذاہب کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ عورت کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دیتے۔ اگر باپ مر جائے، اولاد میں بیٹے بیٹیاں ہوں، بیٹے کو دیں گے، بیٹی کو نہیں دیں گے۔ یہودی اور عیسائی مذہب کے ماننے والے عورت کو کسی بھی اعتبار سے قابل قدر مقام پر نہیں کھڑا کر دے۔ عورت گواہ نہیں بن سکتی ان کے یہاں، عورت وصیت نہیں کر سکتی ان کے یہاں، اور یہودیوں کے یہاں تو اگر کوئی عورت اللہ کو راضی کرنے کے لیے منت ماننا چاہے تو باپ کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں مان سکتی۔ عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں۔ عورت کے متعلق ان دونوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عورت کا وجود ناپاک، عورت شیطان کے آنے کا سبب، عورت جہنم کا دروازہ، عورت اس دنیا کے اندر تمام تر مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے، عورت جھوٹی ہے، عورت مکار ہے۔ یہ تو آسمانی مذاہب ہیں۔ ان کے ماننے والے اللہ کی بات سے ہٹ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ نظریات قائم کر لیے۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک بڑا مورخ ہے، تاریخ دان، وہ لکھتا ہے کہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو عورت ہے، عورت اس کے اندر جو روح ہوتی ہے یہ انسان والی روح ہے یا حیوان والی روح ہے، اور اگر انسان والی روح ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا، اور اگر حیوان والی روح ہے تو پھر کون سا حیوان ہے جو عورت کے اندر گھسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں عورت کے متعلق یہ نظریات ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، دنیا کے اندر ایک مانا جانے والا مذہب ہے۔ ہندو دھرم کے اندر اگر عورت کے متعلق پوچھا جائے، انہوں نے بھی عورت کو ایک ناپاک وجود کہا۔ چنانچہ عورت کے متعلق کہا کہ اس کا صرف دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بیٹے کو جنے گی، بس، تیسرا کام کوئی نہیں۔ ہندو دھرم کے ماننے والے اپنی خواتین کے متعلق یہ سوچ اپنے دماغوں میں رکھتے ہیں، اس پر عبادت، ذمہ داری وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ شوہر کی سیوا کرے، یہ شوہر کی سیوا کرے، شوہر کے لیے بچوں کو جنم دے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اور ہندو دھرم کے اندر بھی عورت کو ایک منحوس درجہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کے یہاں عورت کا کوئی مقام نہیں۔ لیکن جب یہ 14 تاریخ آتی ہے فروری کی، یا 8 تاریخ آتی ہے مارچ کی، اس میں عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو 4 دیواری سے باہر نکال کر ناجائز کاموں کے اندر لگانا، اور پھر گالیاں اسلام کو دینا، اور اسلامی تعلیمات کو زد کرنا، اور ان کو ہٹ کرنا، اور ساتھ میں یہ کہنا کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، یہ اسلام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، لیکن اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، اس مقام کو پانے کے لیے
عورت کو پہلے عورت بننا پڑے گا۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، لیکن اس مقام کو پانے کے لیے عورت کو پہلے عورت بننا پڑے گا۔ عورت کہتے کس کو ہیں؟ پہلا سوال، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر مرد اور عورت دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ کہیں پر مؤمن آئے گا تو کہیں پر مؤمنات آئے گا، کہیں پر مسلم آئے گا تو کہیں پر مسلمات آئے گا، کہیں پر قانتات آئے گا تو قانتین آئے گا تو کہیں پر قانتات آئے گا۔ عورتوں کے متعلق قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے۔ اب عورت ہوتا کیا ہے؟ عورت کیا بلا ہے؟ عورت کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز سے پہلے چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 5 قبلہ اور اپنا نماز کا وقت ہونا، اور نمبر 6 نیت کرنا۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ 7 ستر کو ڈھانکنا، ستر عورت کا چھپانا۔ ہماری جو ناف ہے پیٹ کے اندر گول والا سوراخ، جس کو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ناف۔ اس ناف سے لے کر ہمارے جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں کی جو آخری ہڈی ہے ابری ہوئی، یہاں تک کے حصے کو کہا جاتا ہے ستر عورت۔ ستر کا مطلب چھپانا، عورت کا مطلب چھپانا، ٹھیک ہے؟ مرد پورا ننگا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر مرد کا یہ حصہ یہاں سے یہاں تک اگر کھل گیا، اگر نماز میں ہوگا نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ عام حالات میں ہوگا باوضو ہے، کپڑے چینج کر لیے، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی نامحرم نے دیکھ لیا تو دیکھنا بھی حرام، اور جس بندے کو دیکھا اگر اس نے اس غرض سے دکھایا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو اس کا یہ دکھانا بھی حرام ہو جائے گا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ بات بڑی مزے کی ہوگی اگر آپ کی توجہ ہوگی۔ آ رہی سمجھ میں؟ ستر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ ستر کا مطلب کیا ہے؟ چھپانا۔ اور عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانا۔ ہمارے یعنی کہ مردوں کے جسم کے اندر جو ستر عورت ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اس کو چھپانا ہے۔ کس سے چھپانا ہے؟ اپنی سگی ماں سے بھی چھپانا ہے بالغ ہونے کے بعد، اپنی سگی بہن سے بھی چھپانا ہے، اپنی سگی بیٹی سے بھی چھپانا ہے، اپنے سگے باپ سے بھی چھپانا ہے، اور کائنات کے تمام احباب سے چھپانا ہے سوائے اپنی بیوی کے، کہ وہ ہمارا ستر دیکھ سکتی ہے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میری سمجھ رہی ہے؟ یہ ہمارا جو پورشن ہے۔ اب جو حضرات ماشاءاللہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو بیلٹ والی جو جگہ ہوتی ہے یا پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی والی جگہ ہوتی ہے اس پر دباؤ آتا ہے، دباؤ کے نتیجے میں باقاعدہ جو ہمارے جسم کی لائن ہے جو شرمگاہ کی طرف جاتی ہے وہ لائن بھی دکھتی ہے۔ اب میری ناف ہے یہ، اس کی سیدھ میں گولائی میں میری کمر کا وہ حصہ جو اس کی سیدھ میں آئے گا وہ میری ناف کے اندر ہے، اگر وہ نماز میں دکھے گا تو میری نماز گئی اور میرا وضو بھی گیا۔ تو لوگوں کو تو آدھے سے زیادہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر ان بیچاروں کا کیا ہوگا جو کراچی کے اندر گرمی کے موسم میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں، پسینے سے بدن ان کا تر ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ان کا ستر عورت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ستر عورت ہے۔ تو مرد کے لیے اس حالت کا چھپانا، اس جگہ کا چھپانا فرض، لیکن عورت کے لیے عورت پوری کی پوری ستر ہے، عورت پوری کی پوری ستر ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مرد ننگے سر نماز پڑھ لے ہو جاتی ہے، ننگے سر نماز پڑھ لے ہو جاتی ہے، لیکن اگر عورت نماز کے اندر کھڑی ہے اور اس کے بالوں میں سے چند بال نماز کی حالت میں باہر آ گئے، اس کی نماز گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ اگر ہم میں سے کسی نمازی کی اللہ نہ کرے قمیض اتر جائے نماز میں، نماز بچ گئی،
اللہ نہ کرے ٹخنے گھٹنے سے نیچے شلوار پھٹ گئی، نماز بچ گئی، لیکن اگر عورت کی پنڈلی دکھ گئی عورت کی نماز چلی گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ عورت پوری کی پوری ستر ہے، عورت پوری کی پوری ستر ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہوا؟ چھپانے والی چیز۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، پر عورت پہلے اپنے مقام پر تو آئے، عورت پہلے عورت بن کر دکھائے۔ اگر عورت بن کر دکھائے گی تو پھر اسلام کہتا ہے کہ تمہارے حقوق بعض مواقع پر مردوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور اگر تم اپنے مقام کو کھو دو گی اس کے بعد تمہارے حقوق کا مطالبہ کرنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ ناصر باجی آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ اصل میں آج آگے 14 تاریخ آ رہی ہے نا، ان کا دن آ رہا ہے۔ مچھیاں نہیں کرتے ہیں جو ویلنٹائن ڈے والے، اور پھر آگے 8 مارچ کو پھر آپ کو نظر آئے گا ہمارے لیاری ہے نا، لیاری جس میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور اگر آپ ایئرپورٹ سے گاڑی کروائیں، ایئرپورٹ سے لیاری کی گاڑی کروائیں تو 2 منٹ چرنگی بھرا کر گاڑی بند، اپنا یو پی پہ آ کے گاڑی بند ہو جاتی ہے کہ یہ کراچی کی حدود سے باہر ہے۔ یقین نہ ہے تو کروا کے دیکھ لیجئے گا۔ یہاں سے ہمیں برجستان لگتا ہے، یہاں سے ہمیں معمار لگتا ہے، یہاں سے ہمیں خدا کی بستی لگتا ہے، یہاں سے ہمیں پتہ نہیں کون سا یوسف گوٹ ہے، پتہ نہیں کون سا علاقہ لگتا ہے۔ ہم بیچ کے اندر عجیب و غریب مخلوق ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ باقاعدہ 14 تاریخ کو لیاری کے اندر بھی پھولوں کی بھرمار ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھولوں کی کیا ہوگی؟ بھرمار ہوگی گھروں پر باقاعدہ۔ اب بھی باہر جا کر دیکھیں، لیڈیز کے اسٹول پر لال کلر کی چوڑیاں، لال کلر کی لپسٹک آ گئی، لال کلر کے کپڑے آ گئے، لال کلر کے جوتے اور خصے آ گئے۔ یہ کس لیے؟ آج سے 3 دن کے بعد عزت داروں کے بیٹے، عزت داروں کی بہنوں کی عزتوں کا جنازہ نکالیں گے۔ کیا ہے جی؟ آج محبت کا عالمی دن ہے، ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن ڈے، ٹھیک ہے جناب والا؟ تو یہ جو ویلنٹائن ڈے منایا جائے یا خواتین کا عالمی دن منایا جائے، مرضی ہے مناؤ، ہمیں آپ کے منانے سے تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں آپ دیکھیے گا کہ ٹی وی کے اوپر چند بدبخت قسم کے دانشور بیٹھیں گے، چند کتی قسم کی خواتین بیٹھ کر اسلام کے قانون کو، پردے کو، عفت کو، حیا کو، پاک دامنی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہمارے بعض کمزور مسلمان ان کی باتوں میں آ کر ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں سچ کہا اس نے، ہمیں بھی یہ بات شریعت کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا لا اکراہ فی الدین، اللہ نے دین میں سختی نہیں رکھی، اللہ نے دین میں سختی نہیں رکھی۔ ایک بندہ پیدا ہو اسلام قبول نہ کرے، اس کی مرضی ہے، جس مذہب پر رہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کو اقلیتوں والے تمام تر حقوق دو، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر تم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا، اب اگر اسلام کے کسی بھی حکم کے مقابلے میں اپنی رائے دو گے یا اسلام کے کسی بھی حکم کی غلط تعویل یا غلط تشریح کرو گے تو مرتد ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں صرف 3 دن کا وقت ہوگا، اگر توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ دین اسلام کے اندر میں اور آپ داخل ہوئے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ میاں نے دعوت نامہ نہیں بھیجا، پاک پیغمبر ہمارے گھر پر نہیں آئے، ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، ہم نے اسلام کو بہتر سمجھا۔ جب اسلام کو بہتر سمجھا تو الف سے لے کر یا تک پورے کے پورے دین میں آنا پڑے گا، وگرنہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں قادیانی بھی پڑھتا تھا، مساجد ہماری مساجد قادیانیوں کی بھی تھیں۔ اس نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے کلمے کے اندر اپنی منمانی کی، اس نے تشریح اپنے مطلب کے مطابق کی۔ جب وہ کافر ہو گیا تو میں اور آپ دین کے نام لینے کے بعد دینی اسلامی احکامات کے اندر اپنی رائے دینے کے بعد ہمارا ایمان کہاں بچ سکتا ہے؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے گا۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے،
اور 8 مارچ کا دن خواتین کا عالمی دن، رونا رویا جائے گا، اسلام نے تو عورت کو غرق کر دیا، اسلام نے تو عورت کو غرق کر دیا۔ میں نے آپ کو بتلایا یہودی مذہب ناپاک وجود کا تصور عورت کے بارے میں رکھتا ہے، عیسائی مذہب اس کو جہنم کا دروازہ بتلاتا ہے، ہندو مذہب اس کو عبادات سے پاک اور صرف بیٹے جننے کا ایک آلہ بتلاتا ہے۔ اور اسلام کی بات کر لیں تو اسلام اس عورت کو اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہے، اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہے تو رحمت کا سبب بتلاتا ہے، اگر یہ ماں کی صورت میں ہے اس کے پاؤں کے نیچے اسلام جنت بتلاتا ہے، اگر بیوی کی صورت میں ہے بہترین شریک حیات بتلاتا ہے، اور اگر یہ بہن کی صورت میں ہے تو بھائیوں کے لیے غم خوار اور مونس بتلاتا ہے۔ اسلام نے مقام دیا، اسلام نے مقام دیا۔ ایک آواز لگائی جاتی ہے اسلام کے قانون میراث کے اندر عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا دیا گیا۔ ہمارے چول قسم کے لوگ کہتے ہیں واقعہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی۔ اور اللہ کے بندو، مرد اور عورت میں فرق بھی ہے نا، یہ تو ہم نے لیاری میں آ کر عورتوں کو آزاد کر دیا، یہ بدبختی ہے ہماری کہ عورتوں سے کمائی وغیرہ کرواتے ہیں۔ اسلام نے تو پابندی لگائی عورت پر، عورت 4 دیواری سے باہر نہ نکلے، عورت کی ذمہ داری ہے بچے جنو، عورت کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرو، عورت کی ذمہ داری ہے گھرداری کے نظام کو سنبھالو، عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر سے تمہیں کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، اور مرد کی ذمہ داری ہے گھر کے باہر نکلو۔ شریعت نے احکامات پوری دنیا کے لیے دیے ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے تو نہیں دیے کہ جنہوں نے سارا کچھ الٹا کر لیا کہ مرد مرغے لڑائیں، ڈپو کھیلیں، عورتیں جا کر برتن مانجیں۔ یہ تو ہمارا ذہن ہے، اسلام کا ذہن یہ نہیں۔ اسلام نے مرد کے اوپر خاندان کی، برادری کی ذمہ داری ڈالی، تم نے سنبھالنا ہے، مرد ہے مرد، اس کے ذمہ ڈالا، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، بیٹی کی ذمہ تو نہیں ہے، بیٹی تو اپنے گھر پہ چلی جائے گی۔ مرد کی ذمہ داری ڈالی، بیوی بچوں کا نفقہ پورا کرنا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد کی ذمہ داری ڈالی کہ تم نے اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی۔ عورت کی کون سی ذمہ داری ہے؟ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس کے باوجود بھی شریعت نے کہا یہ عورت آج اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں کے مقابلے میں اگرچہ اس کو آدھا ملے گا، لیکن جس گھر پر یہ جائے گی، جس گھر پر یہ جائے گی، اگر وہاں اس کا شوہر مر گیا، وہاں اس کا شوہر مر گیا، یہ پیچھے سے باپ کے ورثے میں سے بھی پیسے لے کر آئی ہے۔ اگر وہاں شوہر مر گیا، اگر اس کی اولاد تھی، شوہر کے مرنے کے بعد 8واں حصہ وہاں سے کمائے گی، اگر اس کی اولاد نہیں تھی، شوہر کے مرنے کے بعد 4تھا حصہ وہاں سے بھی کمائے گی۔ یہ آدھا وہاں سے 4تھا بھی آ گیا کہ نہیں؟ ادھر اس کا بیٹا مر گیا تو بیٹے کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں 6ٹھا پھر بھی یہ کمائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں پاگل بنایا گیا، ہمیں پاگل بنایا گیا کہ عورت کا مقام اسلام نے میراث کے اندر کم رکھا ہے، لہذا عورتوں کو پلے کارڈ دے کر باہر چوکوں پر کھڑا کر دو کہ جی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے۔ کون سا حق مانگتی ہو؟ کیا وہ والا حق مانگتی ہو جو زمانہ جاہلیت میں تمہیں دیا جاتا تھا؟ یاد رکھیے گا اس بات کو، اسلام تو جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ یقینی بنانے کا قائل ہے۔ عورت تو جانور نہیں، انسان ہے اور ہماری شریک حیات ہے۔ آری سمجھ رہی میں ان باتوں میں آ کر ہرگز اسلام کی طرف یا اس کے کسی قانون کی طرف راغب ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ پوری دنیا دیکھ لیں اور آپ ہمارا اسلامی ممالک کا جو ایک چھوٹا سا پیج ہے اس کو دیکھ لیں، یہ یورپین ممالک کے لوگ یہ اسلام کے متعلق موقع بموقع طرح طرح کی خباثتیں کرتے ہیں۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اس میڈیا کی طاقت کو استعمال کر کے
اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہماری مسلم برادری کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں یا جو الفاظ میرے کانوں میں آ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کو، اپنی قسمت کو، اپنے خاندان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ اسلام نے پہلے ہی قدم پر عورت کو عزت کا مقام دیا۔ کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج، آپ اپنی بنات اور تمام ایمان والوں کی بیگمات اور عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سے اپنے پورے کے پورے وجود کو ڈھانپ لے۔ آپ عورتوں کو حکم دے دیں۔ اب عورت عورت ہے اور عورت کو عورت ہونے کے بعد بھی ڈھانپنے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا یہ قیمتی ہیرا ہے، اس ہیرے کی قدردانی کی جائے۔ اس ہیرے کی کیا کی جائے؟ قدردانی کی جائے۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو اغیار لوگ ہیں یا جو یار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے عورت کی عفت اور پاک دامنی کو ختم کرنے کے لیے پردے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی پردہ دل کا ہوتا ہے۔ جناب واہ، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ دل کے اندر صرف نیت ہوتی، یاد رکھنا، باقی اس دل کا کوئی کام نہیں۔ اس دل کے اندر یا دل سے کیے جانے والا صرف ایک ہی عمل قابل قبول ہے اور وہ ہے نیت کرنا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اور میں نے دل میں قرآن پڑھ لیا، نماز نہیں ہوگی، زبان سے پڑھنا فرض ہے۔ ارے سمجھ رہی ہو میں؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا، دل میں، پیٹ نہیں بھرے گا۔ دل کا کام صرف نیت کرنا ہے۔ اس دل کا ایک ہی عمل قابل قبول، اور وہ عمل کون سا ہے؟ نیت کرنا۔ اس کے علاوہ اعمال کرنے کے لیے اللہ نے 360 جوڑ دیے ہیں، 360 اعضاء دیے ہیں، ان تمام اعضاء کو بروئے کار لانا پڑے گا۔ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں آنے والے ظالم یہ کہیں گے کہ دل صاف ہو تو باقی آنکھوں کا پردہ نہیں۔ اللہ نے پہلی صورت میں حکم یہی دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ٹھیک ہے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں کو بھی کہا نگاہوں کو نیچی رکھو، الگ الگ کر کے کہا۔ ورنہ اللہ کی عادت کیا ہے؟ اللہ مرد کو بات کا حکم دیتے ہیں، عورت زمرے میں آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر چال بازی کا اندیشہ ہو سکتا تھا، اللہ نے دونوں کو الگ الگ کیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نگاہیں نیچی کر لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آ گئی اگلی آیت شروع کی، اللہ نے فوراً عورتوں کو کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، نگاہوں کو نیچی کرو اے عورتوں کی پاکیزہ جماعت، وَيَحْفِظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو اے عورتوں کی پاکیزہ جماعت، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ چھمک چھلو مت بنو، یہ چھمک چھلو مت بنو کہ باہر گھومتی رہو اور تمہاری زیب و زینت کو لوگ دیکھنا شروع کر دیں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر دوپٹے ڈالو، اپنے سینوں پر دوپٹے ڈالو۔ اللہ سب باتیں جانتا ہے، اللہ کو پتہ تھا کہاں کہاں گند کریں گے۔ اللہ نے آنکھوں کا بھی کہا، اللہ نے شرمگاہ کا بھی کہا، اللہ نے پازیب کا بھی کہہ دیا، اللہ نے دوپٹے کا بھی کہہ دیا، پیچھے باقی بچ کیا گیا؟ اب جب عورت کے مقام تک نہیں آئے گی تو پھر اسلام ایسی عورتوں کو مقام نہیں دیتا۔ اسلام مقام دیتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کو،
کہ جن کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی، ابا حضور پریشانی ہے کیا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم جب قبروں میں جائیں گے، ہمارے کفن پگھل جائیں گے، حشر کے میدان میں اللہ کے روبرو جانا ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ ابا حضور پریشانی ہے کہ جب ہم وہاں سے اٹھ کر جائیں گے ہمارے بدن پر لباس نہیں ہوگا۔ پریشانی یہ ہے کہ میں فاطمہ اتنے سارے مجمع کے سامنے بغیر لباس کے چلی جاؤں گی، یہ کیسے ہو سکے گا؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن واحد حضرت فاطمہ ہوں گی کہ جب ان کے پل صراط پار کرنے کا وقت آئے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، حشر والو نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پار کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اسلام ایسی عورتوں کو مقام دیتا ہے، اسلام ایسی عورتوں کو مقام دیتا ہے کہ جو پاک دامن ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو بھولی بھالی پاک دامن ایمان والوں پر خالی میلی نگاہ ڈالے گا، ان پر لعن تان کرے گا، اس پر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے لعنت برساتا ہے۔ اسلام ایسی بھولی بھالی ایمان والیوں کو مقام دیتا ہے۔ اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا، اگر شوہر بیوی پر الزام لگا دے زنا کی، گواہ لاؤ، گواہ نہیں ہے 4 مرتبہ قسمیں کھاؤ۔ اسلام اتنا بڑا مقام دیتا ہے، اگر کوئی اور غیر مرد عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دے 80 کوڑے مروائے جائیں گے اور ساتھ میں اس کو ذلیل بھی کیا جائے گا۔ اسلام عورت کو مقام دیتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج مسلمان گود کے اندر بھی جو عورت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو عورت تو سمجھتی ہے، لیکن مسلمان عورت کے روپ میں دھارنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آ رہی سمجھ ریفا میں؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے ماشاءاللہ فائرنگ، منہ ٹر 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 آسمان کی طرف، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیٹی پیدا ہو جائے اس موقع پر چہروں پر سے رنگت اڑ جاتی ہے، چہروں پر سے۔ بیٹی کی پیدائش پر بہت سارے لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا، لیاری تیسر ٹاؤن، مسلمان جدی پشتی، اور یہ کام کون کرتا تھا؟ جاہلیت کے زمانے کے کافر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس بنیاد پر جب بیٹی پیدا ہوئی منہ بنا لیا، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کی تعلیم اس کی تربیت کے بارے میں گھر کے اندر کوئی فکر نہیں، اس کو معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسا کہ چاکلیٹ ہے، چاکلیٹ اس کو پنی سے نکال دو، اس کو باہر کی طرف پھینک دو، جیسے مکھیاں اس کے اوپر آ کر جمع ہوتی ہیں۔ ہماری بہن بیٹی کے اوپر بھی معاشرے کے اندر موجود گندے قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس بہن بیٹی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آری سمجھ ریفا میں؟ 14 تاریخ ویلنٹائن ڈے، محبت کا عالمی دن، 8 تاریخ مارچ، اور سوال یہ ہے آخر اس میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر یہ 8 مارچ والے دن یہ عورتیں جو پلے کارڈ اٹھائے کھڑی ہیں، یہ کافر تو نہیں ہیں، یہ ہندو تو نہیں ہیں، یہ عیسائی تو نہیں ہیں، یہ رومی تو نہیں ہیں، یہ یونانی تو نہیں ہیں، یہ مسلم خواتین ہیں، اور اسلام کے خلاف وہ دعوے کرتی ہیں، مطالبے کرتی ہیں۔ اور ہماری موم بتی مافیا سمجھتے ہیں نا، جو ہمارے کچھ ایسے جاہل قسم کے دانشور ہیں، یا جو ہمارے جاہل قسم کے دنیا دار ہیں، وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس جائیں گے، موم بتیاں جلا کر ان کے احتجاج کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ سوال یہ ہے کہ کافروں کو موقع کیسے ملا کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا فاطمہ۔ اللہ اکبر، نسبت تو دیکھو، ہم میں سے جس کسی کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے اس نے فاطمہ نام کیوں رکھا ہوگا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کا نام ہے۔
اس نسبت پر رکھا. ہماری بیٹیوں کے نام ہے عائشہ، کیوں رکھا؟ کہ اماں عائشہ کی طرف نسبت ہے، اس نسبت پر رکھا نا. آخر سوال یہ ہے کیا وجہ بنی کہ کافر اتنا جری ہو گیا کہ ہمارے گھر پر موجود ہماری بیٹی فاطمہ اور ہماری بیٹی عائشہ کو اپنے رنگ میں رنگنے کے قابل ہو گیا؟ کیا وجہ بنی؟ کون سی چیز اس نے اندر ڈال دی؟ وہ امریکہ میں ہے، وہ یورپ میں ہے، ہمارے گھر پر اس نے کون سے پھونک ماری؟ وہ تو کافر ہے، وہ تعویذ گنڈے پر تو یقین ہی نہیں رکھتا. اگر تصور کیا جائے، سوچا جائے، اس نے ہمارے معاشرے سے تعلیم والے عنصر کو نکال دیا. ہندوستان کے اندر آیا انگریز نا، انگریز آیا نا، اس نے دیکھا مسلمان ماشاءاللہ ہر معاملے میں اونچے ہیں. اس نے پہلے قدم پر کیا کیا؟ انگریزی بولنا شروع کر دی. اور ہمارے مسلمان بیچارے انگریزی سے آشنا نہیں تھے. وہ جوان سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے، یس سر یس سر. کیا مطلب یس سر کا؟ کہ مطلب کسی کو سلوٹ کرنا ہے تو ٹانگ اٹھا کر بولو کہ میرا دماغ خراب ہے، یس سر یس سر. مسلمانوں نے سوچا کہ یا اللہ ہمارے والے میں تو یہ چکر ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے والے میں تو یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے، یہ نیا ہے، یہ کرو یس سر یس سر. مسلمانوں نے لے لیا. انگریز سمجھ گیا ہو جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، پتلا بنایا گیا، شیطان روزانہ گھومتا تھا، یا اللہ میاں کیا بنا رہی ہے؟ اور ایک دن اسے موقع پا کر اس کو یوں ٹک ٹک کیا، اندر سے آواز آئی، کہا وہ خیر ہے، اللہ جو مخلوق بنا رہا ہے ارادے کا یہ کمزور ہوگا، آرام سے اس کو بہکا لوں گا. تو جیسے شیطان نے وہاں کیا تو شیطان کی اولاد یہود و نصارہ نے اور انگریز نے ہندوستان کے اندر کیا. سارے ہندوستان کے اندر لوگ دیندار تھے، ان کے پاس علم تھا، عمل تھا، تقویٰ تھا، طہارت تھا. خدا کی قسم اس زمانے کے عام لوگوں کے پاس جو علم تھا آج کے علماء کے پاس بھی وہ نہیں ہے. لیکن انگریز آیا خناس، اور اس نے آتے کے ساتھ ہی لوگوں کو وسوسے میں ڈال دیا، یار یہ پھر لباس پھر بول چال انگریزی، گویا کہ جس کو انگریزی آئے گی وہ قابل قبول ہوگا. دماغ میں ڈالا، لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا. دوسرا سوال، یار لوگوں کے دلوں سے ان کے مذہبی پیشواؤں کا مقام کیسے گرائیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. پہلے تو احساس کمتری میں ڈال دیا، لیکن ایک دم کسی اور کو استاد تو نہیں مانیں گے. استاد تو تب مانیں گے دوسروں کو جب اپنے والوں سے متنفر ہوں گے. اور اپنے والوں سے متنفر کرنے کے لیے، ان کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے کیا کریں؟ سوچ بچار، بون کانفرنس، سوچ بچار کیا کریں؟ ان کے یہاں ان کے جو بڑے ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کو جن القابات سے، ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اس نام کی تذلیل کر دو. ان کے یہاں سب سے بڑا مقام کون سا ہے؟ استاد. موچی کو بھی استاد بولو، آپ نہیں بولتے؟ استاد ذرا ٹانکا لگانا یار، استاد ذرا برش مار دینا یار. ڈرائیور کو بھی بولو استاد. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ استاد کا ایک مقام ہے کہ جب استاد کا لفظ آتا ہے فوراً دماغ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاد بنا کر بھیجا ہے. چال دیکھو انگریزی کی، آ رہی سمجھ میں؟ اچھا جی، فارمولہ کامیاب ہو گیا. اگلا کام کرو جی. کیا؟ ان کے سروں پر یہ بڑی بڑی پٹکیاں ہیں، پگڑیاں، اس پگڑیوں کو اتارنا ہے. کیسے اتاریں گے؟ کیسے اتاریں گے؟ پگڑی کو ذلیل کر دو. کیا کریں جی؟ ڈانسروں کو، میراسیوں کو پگڑیاں پہنا دو. آپ جاؤ کالا پل پر، نیپا چورنگی پر، فور کے چورنگی پر، آپ کو جتنے ڈوب نظر آئیں گے انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں اوپر. اتنا ذلیل کر دو ان کو، پگڑیاں اٹھا کر ان کو دے دی. پھر وہ وقت بھی آیا انڈیا کے اندر صوبہ بہار میں جب حضرت مولانا عبدالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پگڑی پہن کر گئے تو مسلمانوں نے حضرت کو اتنا مارا ان کی پگڑی کو بھی اٹھا کر پھینک دی. اتنی محنت کی انگریز، پگڑی بھی ذلیل ہو گئی. اب کیا کریں جی؟ ان کے اور کیا مقامات ہیں؟ بس اور مقام کوئی نہیں ہے.
ان کو موقع با موقع ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالو. ہاں بھائی یہ بات تم نے کہی، یہ بتاؤ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بھائی تم کلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نکالو قرآن کے 30 سپاروں میں پورا کلمہ دکھاؤ کہاں ہے؟ بندہ پریشان، یا اللہ یہ بات تو ہمیں ہمارے مولویوں نے بتائی نہیں. باقی استاد ہوتے ذلیل ہیں سارے، ٹھیک ہے، ان کا تیر بہدف نشانے پہ لگ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ 150 سال کے بعد مسلمان نام، مسلمان گھرانہ، مسلمان معاشرہ، گھر کے اندر پیدا ہونے والے بچے نام کے مسلمان، کام کے کافر، تو کیا کافروں سے بھی آگے نکل گئے. اس کا نتیجہ ہے. اور اس حالات سے متاثر ہو کر اب تو ایک جو تیسرا گروپ آیا ہے نا، وہ تیسرے گروپ نے اپنے بچوں کو دین دنیا تو چھوڑو تیسرے کام پہ لگا دیا. ہنر ہونا چاہیے بچوں کے پاس. ہنر ہوگا، چلو جو بڑھاپا اچھا گزرا کوئی ظالم آدمی اس کو کچھ سکھا، کچھ تعلیم سکھا، کوئی اچھے ہنر کے اندر جانے کے بعد معاشرے کا اچھا بندہ بنے. کیوں زیادتی کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ؟ تو 13 تاریخ 14 تاریخ ویلنٹائن ڈے اور 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم سے دوری ہے. سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے؟ بولو. آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت رہنمائی عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے ہٹ گئے. اب غضب کس پر خدا کا ہوا؟ یہودیوں پر. راہ راست سے کون ہٹ گئے؟ عیسائی ہٹ گئے. لیکن ان ایام کے اندر 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر، 8 مارچ کو عورتوں کے حقوق کے مطالبے کے نام پر جو ہم سارے کے سارے پروگرامات وغیرہ کرواتے ہیں، نماز میں دعا اللہ یہودیوں سے بچا، اللہ عیسائیوں سے بچا، عملی طور پر جا کر یا اللہ تو ہمیں یہودی بنا، یا اللہ تو ہمیں عیسائی بنا، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا. نماز میں جو دعا ہے، نماز کے بعد عملی زندگی میں اس کی مخالفت بھی کرنی پڑے گی، اس کے مطابق اپنے اعمال کو بھی بنانا پڑے گا. تب کہیں جا کر اللہ کی ذات کو بھی رحم آئے گا، پیار آئے گا. آ رہی سمجھ میں؟ آج کے بعد کوئی بھی موچی کو استاد نہ کہے. آج کے بعد کیوں استاد آیا کہاں سے؟ پیغمبر کی طرف نسبت ہے. استاد ٹانکا لگانا، استاد برش مارنا، استاد گاڑی روک، استاد پیچھے دیکھ کیا کر رہے ہو. انگریز بڑا چالاک ہے. اس انداز سے ہمارے لوگوں کو دین سے دور کیا، اور وہی ذہنیت جو ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ اسلام کے اندر عورت کو اتنا بڑا مقام مل گیا، یہ تو ہمارے سر پر چڑھ جائے گی، اس نے ذلیل کیا تعلیم کے نام پر کہ نہیں جی ہمارے بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا. کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے بچیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے. یہ در حقیقت اگر اس کو کھنگالا جائے کہ پیچھے وہی یہودی ذہنیت کہ عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اگر کسی بچی کو مدرسے میں حفظ قرآن کے لیے ڈال دو، پورا محلہ مولانا کیا کر رہے ہیں، بچی کو حافظ مت بنانا، یہ بھول جائے گی. یار بھول جائے گی، وہ تو مرد بھی بھول جاتا ہے. بھولنے کی وجہ سے اس کو قرآن سے دور کر دو. ہماری تمنا ہے ہماری نسلوں میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بندے پیدا ہو. اس کے لیے لازم ہے ہم اپنی اولاد میں سے اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. آ رہی سمجھ میں؟ ہماری تمنا ہے ہماری نسلوں میں امام بخاری پیدا ہو. ہم اپنی بچیوں کو دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیم سے آراستہ کروائیں گے
تاکہ ہماری بہن بیٹیاں اپنی گود میں آنے والی اولاد کو سمجھا سکیں کیا اچھا، کیا برا، کیا صحیح، کیا غلط، بتا سکیں۔ یہ فضولیات کے چکر سے باہر نکلیں، فضولیات کے چکر سے باہر نکلیں۔ عورت کو ٹارگٹ، عورت کے اوپر نظر ہے، حالانکہ خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنے لوگ بڑے بنے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، ان کے پیچھے مرکزی کردار ان کی ماں کا تھا، اور ماں ایک عورت ہوتی ہے جس عورت کو آج کا کافر روڈوں پر لا کر حقوق کے نام پر ذلیل کروانا چاہتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 3-4 دن تک اپنی بہن بیٹیوں پر کڑی نظر رکھیں، ان کو شاپنگ کے لیے نہ جانے دیں، اپنے بیٹوں پر، بھائیوں پر، بھتیجوں پر کڑی نظر رکھیں۔ اگر ذرہ برابر بھی شک ہو اس سے اعلان برات کریں، بیٹا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ ویلنٹائن بندے کا نام تھا، ویلنٹائن بندے کا نام تھا، وہ جیل میں مر رہا تھا، اسے پھانسی دی جا رہی تھی، ناجائز محبت کا چکر تھا۔ پھانسی سے پہلے اپنی معشوقہ کو اس نے خط لکھا تھا، تو جس دن اس کو پھانسی دی گئی اس کا خط وہاں پر پہنچا، اس دن کو پوری دنیا کے اندر محبت کے عالمی دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بیٹا ہم یہودی نہیں، ہم عیسائی نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے سال کے 12 دن، سال کے 12 مہینے اور سال کے 12 مہینے اور 365 دن محبت کے ہیں، لیکن اسلام جائز محبت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ناجائز محبت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آ رہی سمجھ ریوا میں؟ تو اپنی بہن بیٹیوں پر نظر ہو، اور یاد رکھیے گا ایک بات، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ پکڑو کان، پکڑو سارے کان، توبہ یا اللہ میری توبہ، آج تک جو کیا خدا ہے میری توبہ، آج تک جو کیا خدا ہے میری توبہ۔ یاد رکھنا، میں کسی کی بہن بیٹی کو دیکھوں گا، خدا کی قسم اپنے گھر کو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنا کر بھی اگر اپنی بہن بیٹی کو اندر رکھوں گا، یہ گھر کی دیواریں بھی میری ماں بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والی بن جائیں گی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ سوچ سمجھ لیجئے گا، محبت کے نام پر پھول دینے والوں، یہ پھول جا کر اپنی بیوی کو دینا، اور اگر شادیاں نہیں ہوئی تو شادیاں کرو، کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ جنازہ نہ اٹھانا ان کی عزت کا۔ ہر یہ سمجھ رہی میں؟ اور کسی نے لکھا تھا نا، اور کسی نے لکھا تھا کہ کوئی بندہ پھول لینے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر 2 گلدستے تھے، پھول والے 14 تاریخ تھی، 2 گلدستے تھے، لینے والا دونوں لینے لگا تو بیچنے والے نے کہا نہیں یار ایک آپ لے لو، ایک مجھے دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا یار آپ میری بہن کے لیے لے کے جا رہے ہو نا، تو میں نے آپ کی بہن کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، وما علینا الا البلاغ۔